مجھے بتائیں کتنا یاد کرتے ہیں؟ اب تو انسٹاگرام پر بدتمیزیاں شروع ہو گئی ہیں، بدتمیزیاں. مسلمان لڑکیاں ہیں، نام کیا ہے؟ عائشہ، نام کیا ہے؟ فاطمہ، نام کیا ہے؟ زینب، نام کیا ہے؟ رابعہ، نام کیا ہے؟ نام کیا ہے؟ ام کلثوم، نام کیا ہے؟ سائرہ، نام کیا ہے؟ آسیہ. اور میاں انسٹاگرام پر اپنے جسم کی نمائش کرتی ہے، فالوور بڑھانے کے لیے گندی گندی پوسٹیں ڈالتی ہے. اور میری بیٹی، میری بہن، تجھ سے گزارش ہے ایک ہاتھ جوڑ کے، ایک تو اپنے آپ کو سمجھ، پردے میں رہ اور پردہ کر. اور اگر بے حیا بہت بڑی بالی اگر تو ہو گئی ہے تو تجھ سے ایک ہی گزارش ہے، یا تو اپنا نام بدل یا اپنا کردار بدل. تیرے اسلام کے ساتھ تیرا یہ کردار اچھا نہیں لگتا، یا تو اپنا نام بدل یا اپنا کردار بدل میری بیٹی. اور نوجوان، یہ تو نے کیا اسٹیٹس لگانے شروع کر دیے؟ کیا ہوگا اسٹیٹس سے؟ مجھے بتا، اگر پوری دنیا تیرے اسٹیٹس کو دیکھے گی تو کیا مل جائے گا؟ مجھے بتا کیا مل جائے گا تیرے اسٹیٹس دیکھنے سے؟ تو نے اپنے اسٹیٹس پہ کیا لگایا ہے؟ برہنہ لڑکی لگائی ہے، برہنہ لڑکی لگائی ہے. کیوں؟ کہ تو یہ بتانا چاہتا ہے دنیا کو کہ پہلے میں غیرت والا تھا اب بے غیرت ہو گیا. نہیں میرے بھائی، آپ کو شرم نہیں آتی نوجوان لڑکوں؟ ارے تمہیں تو دیکھتے ہیں لوگ، اب اسلام تم سے ہی تو نظر آئے گا. ارے تم ہی تو مسلمان ہو، تمہیں تو دیکھ کے اسلام کا اندازہ لگانا ہے. تمہارے فیس بک کے کیا لگا ہوا ہے؟ گندی تصویریں، اسٹیٹس لگا ہوا ہے. کوئی لائک کر دے. اسٹیٹس کا مطلب ہوتا ہے حالات، اور حالات کے سب کو بتانے کے ہوتے ہیں. دنیا کو اسٹیٹس لگا کے دکھانے والوں اتنے بے غیرت لوگ ہیں، اپنی بیویوں کے، اپنی بہنوں کے اسٹیٹس لگاتے ہیں. معاذ اللہ، مسلمان کتنا بے غیرت ہوتا چلا جا رہا ہے. اقبال کہتا ہے زوال بندہ مومن کا بے زری سے نہیں. کل تک جو اپنی بہنوں بیٹیوں کو عزت سمجھتا تھا، ان کی عزت پہ جان دے دیتا تھا، آج وہ بے غیرتی کے سبب، اپنی لا علمی کے سبب اپنے موبائل پہ اسٹیٹس لگاتا ہے. اسٹیٹس سب کو دکھانے کا نہیں ہوتا، اور نہ سب اسٹیٹس دیکھنے کے لائق ہوتے ہیں. اسٹیٹس کا مطلب ہوتا ہے حالات، اور حالات صرف رب کو دکھانے ہوتے ہیں. رب ہی حالات بدل سکتا ہے. اپنا اسٹیٹس مسلح پہ لگانا شروع کر، رات کو مسلح پہ اپنا اسٹیٹس لگانا شروع کر. یاد رکھ میری بات کو، اگر پوری دنیا لائک کرے گی تو کوئی فرق نہیں پڑے گا. اگر میرے رب نے ایک لائک کر دیا تو دنیا بھی کامیاب ہو جائے گی، آخرت بھی کامیاب. تکبیر، نعرہ رسالت، حضرت علامہ سید شہباز حسین صاحب قبلہ، نعرہ تکبیر. ذکر سرور کائنات لینے کے لیے نہیں آیا ہوں. میں کہہ رہا ہوں اب بیدار ہو جاؤ خدا کے واسطے. مسلمانوں، اب بیدار نہ ہوئے تو کب بیدار ہوگے؟ اگر سنو، یہ جو تم کہتے ہو لکھنؤ میں اکٹھے ہو جاؤ، رانچی میں اکٹھے ہو جاؤ، دلی میں، لکھنؤ اور دلی میں اکٹھا ہونے سے کام نہیں چلے گا. مسجدوں میں اکٹھے ہو. سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، ماشاء اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ. حضرت جملہ دوبارہ ہو، ریلی میں نہیں، مسجد میں. کیا بات؟ مسجد میں اکٹھے ہو، اپنی قوم کو پہچانو کہ تم کون ہو. اپنا اسٹیٹس دیکھو تم کون ہو. ابھی کچھ دنوں پہلے کیا کہتے تھے؟ یہ آ گیا تو کامیاب ہو جائیں گے، یہ آ گیا تو یہ میرا لیڈر ہے، یہ میرا نیتا ہے، یہ میرا لیڈر ہے، یہ میرا نیتا ہے. کیا تمہارا کوئی قائد نہیں ہے؟ کیا تمہارا کوئی رہنما نہیں تمہاری تاریخ میں جو تم انہیں اپنا لیڈر بتاتے ہو؟ تمہارا کوئی ایسا لیڈر ہے جس کے دامن پہ کوئی داغ نہ ہو؟ بتا سکتے ہو کوئی ایسا لیڈر جس نے کوئی جو گھوٹالا نہیں کیا ہو؟ تم قسم کھا سکتے ہو اپنے لیڈر کے دامن کی؟ نہیں کھا سکتے. مگر تمہاری قوم کے پاس ایک ایسا لیڈر ہے جس نے 10 سال حکومت کی، مگر اس کے دامن کی قسم ہندوؤں نے بھی کھائی، مسلمانوں نے بھی کھائی، یہودیوں نے بھی کھائی. اس کے دامن کی پاکیزگی کی قسم سب نے کھائی. اس نے 10 سال حکومت کی، اور 10 سال کے اندر اس نے 1060 شہر پتہ کیے. کتنے؟ 1060 شہر پتہ کیے. 1060 شہر، یعنی 3 دن کے اندر ایک شہر پتہ ہوتا تھا اس کے زمانے میں. اور میاں سنو، اس نے 10 سال میں 4000 مساجد تعمیر کروائی. کتنی؟ 4000، یعنی ایک دن میں 3 مسجدیں بن کے تیار ہوتی تھی اس کی دور حکومت میں. اس نے جب ایک کربٹ لی تو قیصر کو برباد کر دیا، جب دوسری کربٹ لی تو کسریٰ کو برباد کر دیا. جب اس کلندر نے جب سامنے کو دیکھا تو نوشیروان کے خون کو خاک اور خون میں ملا دیا. جب اس نے نگاہ اٹھا کے دنیا کو دیکھا تو میاں اسے ہی دیکھ کے 2003 کے اندر مائیکل ہارٹ نے امریکہ کے وائٹ ہاؤس میں کھڑے ہو کے کہا تھا کہ اگر دنیا میں 1 سال عمر اور زندہ رہ جاتا تو پوری دنیا میں سوائے اسلام کے اور کوئی مذہب نہیں ہوتا. سبحان اللہ. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت. قوانین اسلام، قانون
शरीयत, मजहब इस्लाम, पैगम इस्लाम। वाह वाह माशाअल्लाह। वो उमर जिसके आदाब पे शैदा सकर, वो उमर जिसके आदा पे शैदा सकर, उस खुदा दोस्त हजरत पे लाखों सलाम। वो उमर कौन है, जरा बोलो मेरी तरफ, इधर देखो, इधर देख के बोलो सुभान अल्लाह। वो उमर कौन है मियाँ? जब हिंदुस्तान आजाद हुआ, इधर देखो मेरी तरफ तवज्जो करो, जब हिंदुस्तान आजाद हुआ ना, तो फिर गांधी जी मिंबर सियासत पे चढ़ते हैं, और सियासत के मिंबर पे चढ़ने के बाद हिंदुस्तान के गांधी जी ने खड़े होकर कहा था कि मैं किसी देवी देवता का हवाला नहीं दे सकता, हिंदुस्तान को अगर आगे बढ़ाना है और अगर हिंदुस्तान की तरक्की की तरफ ले जाना है हिंदुस्तान को, तो मैं तुमसे यही कहता हूं कि मदीने के उमर के तरीके पे चलो। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। वो उमर जिसके आदाब पे शैदा सकर, माशाअल्लाह जी। उस खुदा दोस्त हजरत पे लाखों सलाम। सुभान अल्लाह। काश हजरत उमर देखते मदीने से एक बार, इस तरफ को देखते, हमारी तरफ को देखते, हमारे अंदर कुछ जोश पैदा हो जाए। केजरीवाल जब पहली मर्तबा मुख्यमंत्री बने तो खड़े होकर दिल्ली में बोले, अगर मुझे अपनी दौराने तालिबी इल्मी में, यानी जब मैं स्टूडेंट था तब मैंने अपने स्कूल में अगर उमर को अपना पढ़ा होता तो केजरीवाल नहीं होता। आमीन। वाह वाह, क्या मिसाल है हजरत। जिंदाबाद जिंदाबाद, सुभान अल्लाह। मियाँ आदि दुनिया का बादशाह है और कुर्ते पे 14 पैमद लगे हुए हैं। कभी आपने देखा किसी प्रधान के कुर्ते पे पैमद? कभी आपने किसी एमपीएलए एमपी के कुर्ते पे पैमद देखा? नहीं देखा होगा, मगर ये 14 पैमद को पेज लगा, वो मुझे वो पैमद लगाते हैं, और उलमा ने लिखा है एक पैमद, उसमें 14 पैमद में सारे कपड़े के नहीं थे, एक में कपड़ा जब नहीं मिला ना तो फिर काय का चमड़े का पैमद लगा हुआ था, मगर आदि दुनिया पे हुकूमत करता था। कोई एक विधानसभा की बात नहीं कर रहा हूं, लोकसभा की। आदि दुनिया का हाकिम, जिसे आप और मैं भुला चुके हैं, जिसका जिक्र अब होता ही कहीं नहीं, मियां वो ऐसा हाकिम था। उलमा ने लिखा है वो खाली आदि दुनिया का बादशाह नहीं थे, का फिर का अल्लाह ने उन्हें आग पर भी हुकूमत अता फरमाई थी। जरा बोलो, जरा बोलो, बोलो बोलो बोलो। आग पर हुकूमत, मिट्टी पर हुकूमत, पानी पर हुकूमत, हवाओं पर हुकूमत। आग पर हुकूमत, मिट्टी पर हुकूमत, पानी पर हुकूमत, हवाओं पर हुकूमत। मियां उमर वो है कि जरा गौर करें, एक मर्तबा मिंबर रसूल पे तशरीफ फरमाए और तकरीर कर रहे हैं, तक आप जाए, एक आदमी एक साहब आते हैं, आकर के कहने लगे हुजूर ज्वालामुखी फूट चुका है, पहाड़ में से आग शहर की तरफ को आ रही है, अगर नहीं रोका गया तो वो आग शहर में दाखिल हो जाएगी। उस जमाने में फायर ब्रिगेड का सिस्टम नहीं था। हजरत उमर ने अपनी चादर दी, ले मेरी चादर लेके जाओ और जाकर के आग को पीछे कर दो। तमीमदारी कहते हैं मैंने डर गया, मैंने क्या सोचा उमर से कहूं कि चादर को तो आग जला देगी, मगर फिर मैं गया और जाकर के मैंने जो हिम्मत करके उमर की चादर से आग को पीछे करने के लिए इशारा किया। कहते मैं करीब जाके जब मैंने इशारा किया ना, तो जैसे डंडे को देख करके जानवर भागता है, वैसे ही उमर की चादर को देखकर आग पीछे भागती थी और दुनिया से ये कहती थी कि जब उमर की चादर दुनिया की आग से बचा सकती है तो आमना के लाल की चादर जहन्नम की आग से बचा सकती है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह। दौरे तकबीर, दौरे रिसालत, चादरे मुस्तफा, अनवारे मुस्तफा, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। वो उमर जिसके आदा पे शैदा सकर, बोलो सुभान अल्लाह। वाहरे उमर क्या मियाँ, देखिए जमीन पे जलजला आ गया, जलजला समझते ना, समझते ही होंगे, भूकंप आ गया, मदीने में जमीन हिलने लगी। जमीन जब हिली, हजरत उमर फारूक आदम नीचे उतरे और आंखों में आंसू ला के जमीन पे खड़े होके बोले, ऐ जमीन क्या मैं तेरे ऊपर इंसाफ नहीं करता हूँ जो तू हिल रही है? ये बता क्यों उमर ने तेरे ऊपर इंसाफ नहीं किया है? इतना कहना था, जमीन ठहर गई। 1400 बरस हो गए, पूरी दुनिया में जलजला आया, मगर मदीने में आज तक जलजला नहीं आया। वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। बस ठहरे, नारा रुके नारा, जरा तकरीर करने दे, जोर से बोले सुभान अल्लाह। हाँ, दिल लगा के बोले सुभान अल्लाह, मुस्कुरा के बोले सुभान अल्लाह। वो उमर जरा गौर तो करें आप, एक मर्तबा मिंबर पे बैठे, मौला अली कहते हैं मिंबर पे बैठे बैठे 1200 किलोमीटर इराक में जंग हो रही है, आप जो है मिंबर पे खड़े कहते हैं या सारी अल जबल, या सारी अल जबल। कहते हैं मैं आगे बढ़ा, मैंने कहा हजरत अमीर मोमिनीन हजरत अली फरमाते हैं, मैंने कहा अमीर मोमिनीन ये बताएं वो सारिया 1200 किलोमीटर दूर है और आप क्या कह रहे हैं सारी अल जबल, जबल को पहाड़ को ना छोड़ना? कहते हैं वो चलो। हजरत उमर बोले बस मुझे वजद आ गया, मैंने कह दिया छोड़ो छोड़ो। कहते हैं मैंने छोड़ा नहीं, मौला अली कहते हैं मैंने तो लिख लिया, चूंकि उमर कोई
بات حکمت سے خالی نہیں کرتے تھے. کہتے ہیں میں نے لکھ لیا, کہتے ہیں میں نے لکھ لیا وہ دن وہ وقت بھی لکھ لیا. جب ساریہ 3 مہینے کے واپس آئے تو میں نے پوچھا کیا عمر کی آواز آئی تھی؟ کہنے لگے ہاں. اگر عمر کی آواز نہیں آتی امیر مومنین کی تو لشکر پیچھے سے حملہ کر دیتا. عمر کی آواز نے ہمیں خبردار کر دیا. مولا علی بولے لوگوں سنو, اللہ نے عمر کو ہواؤں پر بھی حکومت عطا فرمائی ہے. سبحان اللہ, سبحان اللہ, ہواؤں پر بھی بولے تو سبحان اللہ. سبحان اللہ. دریا نیل میں لڑکی ڈالی جاتی تھی. جب نیل جاری ہوتا تھا نیل ہر سال سوکھ جاتا تھا. اس سال بھی سوکھ گیا. لوگوں نے کہا مسلمانوں سے کہا بالکل نہیں, ہم لڑکی کو نہیں دفن کر سکتے. میاں سلوگن بنانا الگ ہے اور لڑکی کو بچانا الگ ہے. سمجھ میں آ رہی نہیں آ رہی آپ کے؟ یہ سلوگن تو لوگوں نے بہت بنایا, مگر یہ دیکھیں حضرت عمر فاروق اعظم نے کہا کوئی لڑکی نہیں ڈالی جائے گی ندی میں, کوئی دریا میں نہیں ڈالی جائے گی. کسی نے کہا کہ حضور وہ خط لکھا کہ یہاں کے لوگ کہتے ہیں پرانی رسم ہے, جب تک لڑکی کو نہیں ڈالیں گے دریا نہیں چلے گا. تو میں نے کہا بالکل نہیں. کہا پھر دریا کیسے جاری ہوگا؟ فرمایا کاغذ لے کے آؤ, قلم لے کے آؤ. یہ ہے حضور کے غلام کی شان. آپ نے کاغذ قلم لیا, فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم. یہ خط عمر بن خطاب کی طرف سے دریا نیل کے لیے ہے. اگر اللہ کے حکم سے بہتا ہے تو بہتر ہے, اور اگر اللہ کے حکم سے نہیں بہتا تو عمر کو تجھ سے کوئی مطلب نہیں. جب وہ دریا میں ڈالا گیا خط مصر لے جا کے وہ دریا جاری ہو گیا. بتانے کا مطلب یہ ہے انسان تو انسان کو خط لکھتا ہے, مگر جو دریاؤں کو خط لکھ دے وہ میرا آقا عمر ہے. سبحان اللہ, سبحان اللہ, سبحان اللہ, سبحان اللہ, سبحان اللہ, ماشاء اللہ. مگر عمر کیسے ہیں؟ عمر تو تلوار لے کر کے اسلام کے خون کے پیاسے بن کے جا رہے ہیں. اسلام کو ختم کر دوں گا. کسی نے کہا عمر بڑے فائر ہو, بڑے غصے میں ہو, تو ٹھہرو تو صحیح, تھوڑا رکو, کہاں جا رہے ہو؟ کہا 40واں مسلمان نہیں ہونے دوں گا, اسلام کو ختم کر دوں گا. جوانی جائے وہ پہلوان عمر, ہاتھ میں ننگی تلوار. اس نے آدمی نے کہا ٹھہرو, میری بات سنو, پہلے اپنے گھر کو دیکھو, تمہارے بہن بنوئی دونوں مسلمان ہو چکے ہیں. عمر نے سنا, غصہ آیا, مگر یو ٹرن لے لیا. میں نے کہا واہ رے عمر, کیا وقت پہ یو ٹرن لیا ہے, کیا وقت پہ یو ٹرن لیا ہے. یو ٹرن لیا, گھر پہنچے بہنوئی کے, اندر قرآن کی آواز آ رہی تھی. آپ نے فرمایا دروازہ کھولو. بہنوئی آئے, کہنے لگے کیا, بہنوئی آ کے بولے گے کہ کہنے لگے کیا تم اسلام لا چکے ہو؟ کہاں. اب بہنوئی کو وہیں سے سارا غصہ اتار دیا, ایک سناٹے دار ہاتھ مارا, ایک ہاتھ کے لگتے ہی بہنوئی زمین پہ گر گیا. اور پھر عمر جیسے پہلوان کے گھوسے مکھ کے پیدر پہ منہ پہ جب لگے تو عمر کے بہنوئی بالکل نڈھال, بالکل موت کے قریب. عمر فائنل مکہ ماننے والے تھے. بہن آگے بڑھ کے بولی تو کیا میرا سگا بھائی نہیں ہے, کیا میں تیری بہن نہیں ہوں, کیا مجھے بیوہ کرے گا؟ تو پھر بہنوئی کو چھوڑا. اب بہن کے مارا, ایک تو عورت ذات, اس پہ عمر کا ہاتھ منہ پہ مارا ہے نا زور سے. جب بہن کے ایک طرف مارا تو ایک گال پھٹ گیا, دوسری طرف مارا دوسرا گال پھٹ گیا. مارتے مارتے منہ سے خون کی الٹیاں کرنے لگی, مگر گرتی تھی, پھر مارتے تھے, مارتے مارتے نڈھال کر کے گرا دیا. جب بہن نیچے گر گئی اور جب اس کی آواز آنا بند ہو گئی, بالکل کمزور ہو کے نیچے گر گئی, تو عمر نے جو ہے وہ غصے سے کہا بتا اسلام چھوڑے گی؟ بہن نڈھال تھی, مگر جب عمر نے کہا اسلام چھوڑے گی بتا, تو بہن جو شیرنی کی طرح کھڑی ہوئی اور بولی او عمر, تو جس خطاب کا بیٹا ہے میں اس خطاب کی بیٹی ہوں. تو نے جس ماں کا دودھ پیا ہے میں نے بھی اسی ماں کا دودھ پیا ہے. میں اپنی جان تو دے سکتی ہوں مگر مصطفیٰ کا دیا ہوا ایمان نہیں دے سکتی. تکبیر, دور رسالت, دین مصطفیٰ, قوانین مصطفیٰ, تواریخ اسلام, حضرت عمر. دیکھو بھائی ساؤنڈ بڑھا. عمر بولے کوئی بات نہیں, میرا ساؤنڈ کافی ہے, بیٹھو. توجہ ہے کہ نہیں؟ عمر بولے یہ کیسا رنگ چڑھ گیا تیرے اوپر؟ بولی قرآن کا رنگ چڑھا ہے. سبحان اللہ, سبحان اللہ. کلا قرآن مجھے بھی تو دکھا. بہن بولی ناپاک کے ہاتھ میں قرآن نہیں دیا جاتا. واہ 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 واہ. عمر بولے چل مجھے پاک کرا دے, مگر پہلے بہنیں بھی مومنہ تھی نا, کیسی تھیں وہ, اب ایسی نہیں ملیں گی. آپ کو پتہ ہے حضور کے غلاموں سنو, وہ بہن جو ہے نا ہاتھوں پہ پانی ڈال رہی تھی, ڈال پانی ہاتھ پہ رہی تھی مگر لو رب سے لگی ہوئی تھی. کہتی تھی میرے رب تجھے پتہ ہے میں عورت ذات ہوں, کتنا برا مارا ہے مجھے میرے بھائی نے, مگر میرے رب مجھے ہر طرف تکلیف ہے, میرا منہ پھٹ گیا, منہ سے خون کی کلیاں کر رہی ہے, آنکھوں سے آنسو بہ رہے, رو کے کہتی میرے رب یہ میرا سگا بھائی ہے, میں نہیں چاہتی کہ یہ جہنم میں جائے, اس کا ہاتھ دھونا میرا کام ہے, اس کا دل دھونا تیرا کام ہے.
اس کا دل دھو دے، اس کا دل دھو دے۔ ہماری بیٹیاں پہلے ایسی تھی، اتنی خیر خواہی اپنے بھائیوں کی، اب عورتوں کو قرآن کی کوئی فکر نہیں ہے۔ ایک دن پہلے حضور دعا کر چکے تھے، کیا اے اللہ عمر بن حشام کو یا عمر بن خطاب، ان دونوں میں سے ایک کو ایمان کی توفیق عطا فرما۔ اجابت کا صحرا، عنایت کا جوڑا دلہن بن کے نکلی۔ دعائے محمد، میرے نبی نے دعا کی ہے، اور کیسے میرے آقا کی دعا، یہ مل گئے جوڑ۔ دیکھیں آپ، بہن نے قرآن پڑھا، اب کہاں پڑھتی ہیں عورتیں قرآن؟ آپ کو پتہ ہے قرآن کا اثر نسلوں تک جاتا ہے۔ سبحان اللہ، اور ہمارے پاس سب سے بڑا ڈیٹا جو اللہ کے بارے میں ہے وہ قرآن ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اور قرآن، جس قوم نے قرآن چھوڑا وہ برباد ہو گئی۔ ماؤں کا اثر بچوں پہ پڑتا ہے۔ یہ پانی پت ہے، پانی پت جانتے ہیں؟ پانی پت کرنال، وہاں ایک بچہ پیدا ہوا، پیدا ہونے کے بعد رونے لگا۔ ایک دن رویا، 2 دن رویا، 3 دن رویا، 4 دن رویا، 5 دن رویا، 6 دن رویا، 7 دن۔ جب زیادہ رویا تو حکیم کو دکھایا، 1 2 3 4 کئی حکیم بدلے، 1 مہینہ ہو گیا، بچہ خاموش نہیں ہوا۔ ایک بزرگ گزر سے جا رہے تھے، فخر الدین بہاؤالدین زکریا ملتانی کے داماد، انہوں نے کہا یہ بچہ رو نہیں رہا، یہ اللہ کی حمد بیان کر رہا ہے۔ اللہ اکبر، اللہ کی حمد بیان کر رہا ہے۔ مریدوں نے کہا کیسے حضور؟ کہا آؤ سمجھاتا ہوں۔ گھر پہ گئے، کہنے لگے بچے کے باپ ہیں، باپ نکل کے آئے، کہنے لگے آپ کا بچہ ولی ہے۔ کہا آپ ولی کہہ رہے ہیں، 1 مہینے سے نہ سویا ہے، نہ سونے دیا، روز روتا ہے، لاؤ میری گود میں لا کے دو۔ وہ بچہ گود میں لا کے دیا۔ میاں جب بچہ گود میں لا کے دیا نا تو حضرت سیدنا فخر الدین نے ایک کان میں کچھ پڑھا، دوسرے کان میں بچہ خاموش۔ کہا یہ بتائیں آپ نے کیا پڑھ دیا میرے بچے کے کان میں؟ یہ حکیموں سے ٹھیک نہیں ہوا۔ کہنے لگے یہ بتائیں کیا اس کی ماں قرآن کی حافظہ ہے؟ کہا ہاں۔ کہا تو سنو، جب یہ ماں کے پیٹ میں تھا نا تو اس کی ماں نے اتنا قرآن پڑھا، اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے کھاتے پیتے اتنا قرآن پڑھا، سوتے جاگتے اتنا قرآن پڑھا کہ بچے کی روح کی غذا قرآن کی تلاوت بن گئی۔ بچے کا جو جسم بڑا ہے، اندر بڑا ہے، وہ قرآن کی تلاوت کر کر کے سن کے بڑا ہے۔ اس بچے کو عادت پڑ گئی۔ جب بچہ پیدا ہوا اور جب بچہ پیدا ہونے کے بعد ماں جچگی میں چلی گئی، اس نے قرآن پڑھا نہیں۔ بچہ بھوکا تھا، تم دوائیاں کھلاتے تھے، میں نے اس کے ایک کان میں 1 آیت پڑھی، دوسرے میں دوسری پڑھی، بچہ خاموش ہو گیا۔ اسی بچے کا نام شرف الدین بو علی شاہ قلندر پانی پتی ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، ماشاءاللہ۔ بھئی حضرت حق ادا ہو گیا، قسم خدا کی۔ بولے ذرا، سبحان اللہ۔ اچھا ڈاکٹر دیکھیں آپ، میری میں نے جاتی ہوں کہ ڈاکٹر کے یہاں کتنی عورتیں پریگننٹ ہوتی ہیں۔ میں بتا رہا ہوں آپ کو، امام غزالی لکھا ہے جب عورت پریگننٹ مومنٹ میں ہوتی ہے تو اس کی دعائیں زیادہ قبول ہوتی ہیں، کیونکہ جب وہ بچے کو پیٹ میں وزن رکھ کے سجدے میں جاتی ہے نا اور کہتی ہے میرے مالک دیکھ کتنی تکلیف ہو رہی ہے پیٹ میں رکھ کے اس بچے کو، مگر ہو سکتا ہے اس کی پیدائش کے وقت میں انتقال بھی کر جاؤں، مر بھی جاؤں، کہ عورتیں انتقال کر جاتی نہیں کر جاتی۔ وہ اگر وہ یہ کہتی نا میرے مالک بس اتنا کرم کرنا، جب میرا بچہ پیدا ہونا تو بیٹا میرا بنے، بندہ تیرا بنے، غلام تیرے حبیب کا بن جائے۔ اللہ اکبر، ذرا غور تو کریں آپ۔ اچھا ڈاکٹر کو دکھانے کے لیے عورت گئی، ڈاکٹر نے کہا آپ نے جو ہے نا یہ نہیں کھانا، یہ کھانا، یہ نہیں کھانا، یہ نہیں کھانا، یہ نہیں کھانا، یہ نہیں کھانا، یہ کھائیں گی تو یہ نقصان ہو جائے گا، بچے کے اوپر اثر پڑے گا۔ یہ میڈیکل سائنس سے بتا رہا ہوں آپ کو۔ ڈاکٹر یہ کہتے ہیں کہ آپ نے یہ نہیں کھانا ہے، غصہ نہیں کرنا ہے ورنہ بچے کے اوپر بھی اثر پڑے گا، زیادہ غصہ نہیں کرنا ہے، بچے کے اوپر اثر پڑے گا۔ آپ نے جو ہے وہ آپ نے سیب کھانا ہے، اس سے آئرن بڑھے گا، آپ نے جو ہے وہ سنترے کھانے، وٹامن ڈی بڑھے گا۔ مجھے بتاؤ جب اللہ کے بنائی ہوئی نعمتوں کا اثر بچے کی ماں کے کھائے تو ماں کے پیٹ میں بچے پہ جا سکتا ہے، تو کیا اللہ کے قرآن کو ماں پڑھے تو بچے پہ اثر نہیں ہوگا؟ بے شک بے شک بے شک جائے گا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، الحمدللہ۔ مگر انہیں تو سیریل سے فرصت ملے تو قرآن پڑھیں۔ یہ جتنے بچے کان میں لیڈ لگا کے گانے سنتے کھڑے ہو کے پیشاب کرتے ہیں، ان سب کی ماں سے قسم دے کے پوچھ لو کہ جب یہ پیٹ میں تھے تو بالی ووڈ کی فلمیں دیکھی تھی کہ نہیں دیکھی تھی؟ اثر ہے، وہی اثر ہے۔ یہ مذاق کی بات نہیں ہے، میں مذاق نہیں کرنا چاہتا ہوں، یہ ممبر ہے۔ اگر یہ غیر ذمہ دار ہو گیا تو پھر ذمہ داری کہاں سے آئے گی؟ جی بے شک حضرت۔ میں پوچھنا چاہتا ہوں اپنی بہن بیٹیوں سے، کیا تمہاری کوئی ذمہ داری نہیں ہے؟ کیا تمہیں یہ نہیں سوچنا چاہیے گھر میں تم بے پردہ ہو؟ توجہ، گھر میں ہو، گھر میں عورتیں رہتی ہیں تو بالکل بیکار کپڑے پہنے رہتی ہیں، اور باہر شادیوں کے لیے پارٹیوں کے لیے جاتی ہیں۔ اب تو پہلے تو وہ سیریل دیکھتی تھی، اب وہ ٹی وی میں، اب تو موبائل میں دیکھ لیتی ہیں، وہیں سے اسکرین شاٹ لیا، اسکرین شاٹ لینے کے بعد وہ پہنچ گئی وہاں پہ دکاندار کے پاس، جیسے اس نے کپڑے پہنے ویسے ہی پہننے۔ جیسے یہ جو پاکستانی ناٹک ہے، معاذ اللہ، پاکستانی کے نام سے مجھے برا لگتا ہے، بہت برا۔ آپ کو تو نہیں لگتا برا؟ کیا مجھے تو لگتا ہے۔
پاکستانی ناٹک، پاکستانی مسلمانی سیریل، یہ میاں انہیں دیکھنے والے یہ بگاڑنے کی بہترین جو ہے چیز ہے. اگر بگڑنا چاہتا ہو کوئی بیٹھے، ذرا بیٹھے، مہربانی کریں تھوڑا بیٹھ جائیں. دیکھیں میری بات ذرا دھیان سے سنیں، تھوڑا سنجیدہ ہو جائیں. سمجھ آئے میری بات پہ؟ ادھر دیکھیں، ادھر دیکھیں. اس نے یہاں کی آستین کٹی ہوئی ہے، اس نے کہا اس کی بھی کٹی ہوئی ہے، میں بھی کٹی ہوئی پہنوں گی. اس کا گلا بڑا ہے، میں بھی. وہ ٹائٹ اور چست کپڑے پہنتی ہے جو پہننے حرام ہے، میں بھی پہنوں گی. مگر اسے کسی نے یہ نہیں بتایا کہ یہ سیریل کی عورت تو فاحشہ ہے، بدتمیز ہے. میرے پاس اتنی گندی زبان نہیں جو اس کی تعریف کر سکوں. ارے تجھے اس سے کیا مطلب تھا؟ تجھے اس کی نقل کرنی چاہیے تھی. ارے وہ تو معاشرے کی گندگی ہے اور تو میرے نبی کے دین کی عزت ہے. تجھے یہ سوچ. کیا بات ہے، واہ واہ واہ، سبحان اللہ.